دن میں کئی بار انسان کیا ہے، اپنے نفس کا متبع فرما بردار بنتا ہے. اس کے مقابلے میں نہ اللہ نہ رسول کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بس نفس نفس نفس. شرک کس کو بولتے ہیں عام طور پہ ہماری سمجھ کے لحاظ سے؟ جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے دعائیں کیے جائیں، اسی کو ہم شرک سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نہیں، جس کی بات بار بار مانی جائے، اتباع کی جائے، اسی کی بات سنی جائے تو وہ بھی شرک ہے بولتا اللہ تعالیٰ. اسی لیے سورہ جاسیہ میں اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات دہراتا، کیا بول کے؟ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، کہ اپنا معبود بنا کے رکھا ہے انہیں اپنے نفس کو. ایمان والوں کو لے کو بول رہا ہے وما یؤمن اکثرهم، ایمان والے میں بھی بلغ ایمان والے ایسے ہیں جو مشرکہ ہے. اب یہ شرک کس بت کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ بت کیا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہے، پتھر کا بھی بن کو نہیں ہے، لھوے سے بھی بن کے نہیں ہے. بت کو چاندی سے بھی بناتے لوگ، ویسا بھی نہیں ہے. پنچلو ہالو دال کو بناتے بت کو، ویسا بھی نہیں ہے. یہ ایسا بت ہے جو ہر انسان اس کی پوجا کر رہا ہے کبھی نہ کبھی. کیا ایمان والا کیا غیر ایمان والا، ہر کوئی اس کا پجاری دکھتا ہے. وہ ہے انسان کا نفس جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے کو کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتا ہے. برکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه برادران اسلام، خواتین اسلام، ہر قسم کی پاکی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زب دیتی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آپ کے اہل و عیال پر۔ میرے دینی بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، خاص طور پر اس باریک چور دروازہ جو ہر کسی کو مشرک بنا کے رکھا ہے، اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ یوسف کے آخری رکوع میں بتاتا ہے، آخری رکوع سے پہلی والی آیت میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ آخری رکوع جیسے ہی شروع ہوتا سورہ یوسف کا، دوسری آیت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اکثر لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا بول لیتے ہیں لیکن وہ مشرکان رہتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اکثریت جو ایمان والوں کی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، حقیقت میں دیکھا جائے تو نا مشرکہ ہے، شرک کرنے والے۔ اللہ مسلمانوں کا نام لے کو نہیں بول رہا ہے، کافروں کا نام لے کو بھی نہیں بول رہا ہے، درگاہ پرست لوگوں کا بھی نام لے کے نہیں بول رہا ہے، ایمان والوں کو لے کو بول رہا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، ایمان والا میں بھی بلکہ ایمان والے ایسے ہیں جو مشرکہ ہے۔ اب یہ شرک کس بت کی پوجا کرتے ہیں؟ وہ بت کیا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہے، پتھر کا بھی بن کو نہیں ہے، لھوے سے بھی بن کے نہیں ہے، بت کو چاندی سے بھی بناتے لوگ، ویسا بھی نہیں ہے، پنچلو ہالو دال کو بناتے بت کو، ویسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا بت ہے جو ہر انسان اس کی پوجا کر رہا ہے کبھی نہ کبھی، کیا ایمان والا کیا غیر ایمان والا، ہر کوئی اس کا پجاری دکھتا ہے۔ وہ ہے انسان کا نفس جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے کو کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتا ہے، تکلیفاں پریشانہ نہیں سو زندگی ہونا بول کو ہمارے کو باور کراتا ہے۔ لوگاں میری تعریف کرنا یہ بار بار بولنے لگاتا ہے، کچھ بھی کام کرو وہ کام کا انسٹنٹ رزلٹ ملنا نہیں ملا رہے گا تو پھر مایوس۔ تو ایسے تمام چیزاں کی طرف ابھارنے والا نفس، نفس امارہ، اس کے آج کے دور میں ہر کوئی پجاری بنا ہوا ہے۔ ظاہراً دکھتا نہیں ہے، ظاہراً ہر کوئی، میں بھی بولتا ہوں کہ ہاں بھائی اللہ کچھ مانتا ہوں، دوسرا نہیں، لیکن ہر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کی پرستش کر رہا، ہر کوئی اس کی پوجا کر رہا، ہر کوئی اس کی اسی کی بات مان رہا ہے۔ جو درجہ اللہ کو دینا ہے وہ درجہ اس کو دے کے رکھا ہے، کوئی بچا ہوا نہیں۔ اور کر کے دیکھ لیجئے، یہ ایک دن صبح سے لے کر شام تک، اس کے درمیان کتنی بار میں اپنے نفس کی تابع بنایا ہوں، کتنے بار میں اپنے نفسانی خواہش کو پوری کریا ہوں، کتنے بار میرا نفس کیا بولتا وہی سنیا ہوں۔ اور کر کے دیکھ لیجئے، دن میں کئی بار انسان کیا ہے، اپنے نفس کا متبع فرما بردار بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ اللہ نہ رسول کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بس نفس نفس نفس۔ شرک کس کو بولتے؟ عام طور پہ ہماری سمجھ کے لحاظ سے جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے دعائیں کیے جائیں، اسی کو ہم شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نہیں،
جس کی بات بار بار مانی جائے، اتباع کی جائے، اسی کی بات سنی جائے تو وہ بھی شرک ہے بولتا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے سورہ جاسیہ میں اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات دہراتا، کیا بول کے، ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، کہ اپنا معبود بنا کے رکھا ہے انہیں اپنے نفس کو۔ دن میں کئی بار انسان کیا ہے، اپنے نفس کا متبع فرما بردار بنتا ہے، اس کے مقابلے میں نہ اللہ نہ رسول کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بس نفس نفس نفس۔ شرک کس کو بولتے ہیں عام طور پہ ہماری سمجھ کے لحاظ سے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے دعائیں کیے جائیں، اسی کو ہم شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نہیں، جس کی بات بار بار مانی جائے، اتباع کی جائے، اسی کی بات سنی جائے تو وہ بھی شرک ہے بولتا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے سورہ جاسیہ میں اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات دہراتا، کیا بول کے، ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، کہ اپنا معبود بنا کے رکھا ہے انہیں اپنے نفس کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور نفس میں جیسا آتا ویسا کرتا ہے۔ نفس جو ہے اگر کہتا ہے کہ فلاں کام جھوٹ نہ کو بول، اسلام میں ہے جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، پورے گناہوں کی جڑ ہے۔ نفس کیا بول رہا ہے، یہاں جھوٹ نہیں بولا تو پھر مصیبتاں کھڑے ہوتے، یہ کھڑے ہوتے۔ اب وہ جھوٹ کو ایسا بنا کے پیش کرتا نفس کہ باقاعدہ انہیں جھوٹ بولتے ہوئے ذرہ بھی آر محسوس نہیں ہوتی، اسے شرمندگی نہیں ہوتی، دھڑلے سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اور وہ جھوٹ بولنے کے بعد نفس کو غذا مل گئی، نفس طاقتور بنا، اس کے بعد پھر اور ایک گناہ، پھر اور ایک گناہ، پھر اور ایک گناہ، پیٹ پیچھے گلا گاؤ یا کچھ بھی ایسا کام کرو جو گناہ کا ہے۔ تو جتنا زیادہ گناہ کے کام کریں گے اس سے نفس کو غذا ملتی ہے، کھانا ملتا اسے۔ جس کو بار بار کھلا کھلا کو موٹا کریں تو وہی غلبہ پانے والا ہے۔ اللہ کیا، رسول اللہ کیا، ان کے سارے باتیں اس کے سامنے پھکے پڑ جائیں گے، اور ہم میں سے ہر آدمی اسی کو کھلا رہا ہے، اسی کو پلا رہا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات میں ایگو فیل کر رہا آدمی، ذرا سا کیا تو ایک چھوٹی لغزش ہو گئی گھر والی سے یا والدین سے یا دوست احباب سے یا رشتہ داروں سے، تو وہ ایگو اتنا لا لیتا ہے انسان، وہ ایگو کو رکھ لے کو میں ایک جھکنا، انہیں یہ کرنا ہے، میں ایک بینڈ ہونا، انہیں بینڈ ہونا ہے۔ اس قسم کے ایگو پن اتنا زیادہ اپنے نفس کو دے کر رکھا ہے کہ پوری غذا لے کر نفس کیا ہے، براجمان ہو کر سر پہ بیٹھ کو حکومت کر رہا ہے، راج کر رہا ہے ہر انسان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے خاص طور پر ایک بات بولتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رہا وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اس معاملے میں کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفسانی خواہشات کو قابو میں کر لیتا ہے۔ نفس جیسا بولتا ویسا نہیں سنتا ہے۔ نفس کیا ہے، پیسے کمانے کے غلط راستے یا جہنم لے جانے کے راستے اس طرف کو اپنا لے، وہ تو نہیں مانتا ہے انہیں۔ تو نہیں ماننے والا گویا اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے والا ہے، قابو میں رکھنے والا ہے۔ تو ایسا آدمی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کے لیے ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ تو نفس جو ہے انسان کو ہر وقت ورغلاتے رہتا ہے، طرح طرح کی سوچیں، طرح طرح کے خیالات، اور اس میں کبھی بھی نفس کیا ہے، پازیٹیوٹی نہیں دیتا، نیگیٹو خیالات، برے وساوس، گندے گندے چیزاں دماغ کے اندر گھسیڑتے رہتا ہے، اور انسان کی پرسنالٹی اسی کی سوچوں کی وجہ سے بنتی ہے۔ تو آدمی اگر اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے، لگام لگائے بغیر بے لگام اس کو چھوڑ دیا، تو وہ بے لگام نفس انسان کے ساتھ ایسی درگتی بنا دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے خاص طور پر بولا، قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے۔ سورہ شمس میں بولتا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو آدمی اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے اس کو گناہ کی طرف جانے دیتا نہیں، پکڑ کے یہ غلط چیز ہے،
یہ گناہ کا کام ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے، اس سے میں دور ہٹنا چاہیے. اس قسم کے بات ہم بار بار ریپیٹ کر کے اس کو اپنے قابو میں لا کے رکھتا ہے نفس کو، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت بہترین ہے، وہ کامیاب ہے بولتا اللہ. وقد خواب من دساہا، اور جو بھی نفس کو پاکیزہ کرنے سے پیچھے رہ جاتا وہ نامراد ہو گیا بولتا اللہ تعالیٰ، ناکام نامراد ہو گیا، جہنمی بن گیا بولتا اللہ تعالیٰ. تو انسان اپنے نفس کے اوپر نظر رکھنا، اس کے اوپر قابو کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ضروری ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر آدمی کی. نفس کو انسان ایسے ہی چھوڑ دے، اور خاص طور پر جو بھی چیزیں ہیں سب نفس کو غذا دینے کے ہیں. موبائل سے لے کر کھانے کے کھادیاں بھی نفس کو غذا دے رہے ہیں. کھانے میں خاص طور پر جو بائلر چکن ہے جو ہر کوئی کھا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کھاتا بول کو بولنے کی باتش نہیں رہ گئی اب. تو ایسا معاملہ بنا ہوا ہے کہ بائلر چکن جو مرغے سے پیدا ہوئی سو چیز نہیں ہے، وہ کرنٹ سے بجلی سے پیدا ہوئی سو چیز ہے وہ. تو وہ چیز جس کو وولٹیج اتنا دینے پر پیدا ہوتی ہے، اس کو جو فیڈنگ دیا جا رہا ہے سوروں کا، کتوں کا، چربی کا، ایسی چیزیں کھلا رہے ہیں تاکہ آدمیاں اس کو کھا کو سیکسولی خالی مائنڈ میں وہی آنا، وہی خیالات آنا، دوسرے کچھ بھی خیالات نہیں آنا. بچیاں 10 سال 11 سال 12 سال میں بڑی ہو جا رہی ہیں چکن کی وجہ سے. ریسرچ بتا رہا ہے، باقاعدہ سائنٹسٹاں ایک کے اوپر ایک ریسرچ کارڈ کو دکھا رہے ہیں بھئی یہ چکن کھانے کی وجہ سے آدمیاں کیا ہے خالی خیالاتی طور پر یہ ہو جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے اپنے آپ کو کمزور کرتے جا رہا ہے. وقت سے پہلے بالغ ہو گیا، اس سے پہلے فارغ ہو گیا. تو ایسی صورت میں انسان کیا ہوتا ہے، نہ اپنے گھر والی کو سیٹسفائی کر سکتا ہے، نہ خود اپنے آپ میں کیا ہے آدمی اطمینان سے رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے، فسادات، نہ جانے کیا کیا چیزوں کا سامنا ہو رہا ہے لوگوں کا. تھوڑا اپنی بیوی سے کوئی لڑ لیا، دوسرے کی بیوی ہر ایک کی بیوی اچھی دکھنے لگتی ہے انسان کو. تو اس طریقے سے شیطان دروازہ کھول کے رکھ دیتا ہے. وہ دروازے میں انسان ایک دوسرے کو ایسا کرتے، وہ بھیا اپنی بیوی سے لڑیں کرتے ہیں، اس واسطے تھوڑا بہت ان کو سمجھیں گے بلکہ کیا کرے تو خلاص معاملہ پورے گھر کی بربادی کا بن جا رہا ہے. ایسے کتنے کیسز نہیں آ رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں کئی کیسز جو جگہ جگہ پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بھئی انہیں لڑ لیے، وہ سمجھانے کے واسطے انہوں گئے، وہ سمجھاتے کیا ہوا کہ اللہ اکبر، گویا کہ اچھا کام کرنے والا بھی جہنم کے دروازے پہ کھڑو کو جنت ادھر ہے بولے سر کا ہو گیا ہے مسئلہ. معاملات کو سدھارنے جاگو خود بگڑ کے آ رہے ہیں لوگ. یہ سب نتیجہ کیا ہے بولے تو کھادگی، صحیح چیزاں نہیں کھانا. ایسی چیزاں کو خاص طور پر اسٹورائڈ بنا کے رکھ دیا گیا ہے جس میں انسٹنٹ آدمی کیا ہو تو دماغ کا ڈوپامین ریلیز ہونا. ڈوپامین جانتے ہیں، آدمی گیم میں کامیاب ہو گیا تو ڈوپامین ریلیز ہوتا، اسکرول کرتا رہا ایک اچھا ویڈیو آ گیا ڈوپامین ریلیز ہوتا، ایک آدمی کو اچھا جواب دے ڈالا ڈوپامین ریلیز ہوتا. یہ ڈوپامین ایک نشہ ہے، جیسا ایک شراب پینے والا شراب کی لت لگ کو رہتی، ویسا ڈوپامین خود ایک نشہ بن کو آدمی کو کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی گچھپ نہیں بٹھاتا. کیا کہ ایک گلکتے رہنا فون میں، کیا کہ ایک دیکھتے رہنا فون میں، یا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، یہ چیزاں سب آدھی ڈوپامین کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو انسان کو ڈوپامین ریلیز کرنے کے واسطے ایسے چیزاں بنا کے دیے جا رہے ہیں، سب ریڈی میڈ، جو بھی کھیتا میں، کھیتی باڑی میں یا کھادگیا میں جو بھی آ رہے ہیں اس میں جو چیزاں ڈال رہے ہیں اس سے خالی دماغ کے اوپر اٹیک چل رہا ہے. انسان قابو سے باہر، غصے میں کیا کرتا ہے اس کو خود پتا نہیں، غم کی وجہ سے کیا کیا ہو جا رہا ہے ان کے ساتھ پتا نہیں. اچھے لوگاں جا کو پھانسا ڈالے کو مر جاتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارے کو وہم بھی نہیں رہتا، گمان بھی نہیں رہتا، وتا بزدل بن کو اوپر سے خود کو جلا لے کو، اپنے آپ کو جلا لے کو یا پھانسی ڈالے کو مرتے جا رہا ہے. یہ سارے چیزاں کا جڑ کیا آتا ہے بولے تو نفس پرستی، نفس کو خوش کرنا، نفس کو کیا ہے ہمیشہ خوشی میں رکھنا. لائکس کتنے آ رہے ہیں، ویورز کتنے بڑھ رہے ہیں، نفس کی طرف لے کے جاتی ہے یہ چیز. اور اسی طریقے سے کسی سے بھی ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی، سامنے والا جب تک تعریف نہیں کرتا اس وقت تک بے چینی دکھتی رہتی. تعریف کر ڈالا خوش، بس کافی ہے، ڈوپامین ریلیز ہو رہا، نفس کو غذا مل رہی ہے. اور یہی نفس کیا ہے انسان کو اللہ اور رسول اللہ سے بھی دور کرتا ہے ہر معاملے میں.
माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के मामले में, रिश्तेदारी को निभाने के मामले में, हर एक मामला, एक बोल के नहीं, दो बोल के नहीं। तो नफ्स जो है इसको ग़िज़ा नहीं देना है, जितना हो सकता उसको कंट्रोल में रखना है, काबू में रखना है। हर बात को, हर काम को करने से पहले सोचना है कि भाई ये मेरे नफ्स की वजह से है या नहीं तो अल्लाह की तरफ से। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बाकायदा दुश्मन को गिराए हैं, गिरा के तलवार उठा के उसकी गर्दन पे भी रखे हैं। अभी उसको काटने वाले हैं, इतने में दुश्मन क्या किया, मुंह पे थूक दिया। थूकने के साथ ही क्या करे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, उठकर चलना शुरू करे। एक चले बोल को पूछा उन्हें, तो क्या बोले, भाई अब तक जो लड़ता था अल्लाह के लिए लड़ता था, मुंह पे थूक डाला तो ईगो हट हुआ। ईगो क्या है, आ गया बीच में आड़ा। अब ये जो तेरे को काटूंगा मैं या तेरे को कत्ल करूंगा, ये कत्ल करना मेरे नफ्स की तरफ से हो जाता। हर काम में खालिस सेकंडा में नफ्स आता। ऐसी बात नहीं कि नफ्स के आने की वजह से, उन्हें वरगलाने की वजह से टाइम बल्ला का लगता, ऐसी बात नहीं है। सेकंडा के अंदर नफ्स बीच में आया। सोच अल्लाह क्या राजी करता, मेरे को खुश कर पहले बोलता, और नफ्स को खुश कर रहे हैं हम लोग। नफ्स को बाकायदा क्या है, इत्मीनान दे रहे हैं, उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलता वो बात सुन रहे हैं, और उसके खिलाफ जाने की मजाल नहीं हो पा रही हमारे को। फजर में उठना कितना संगीन हो रहा है, नींद का गलबा किसकी तरफ से है, नफ्स की तरफ से है। नफ्स क्या बोल रहा है, नमाज़ क्या पढ़ता, काम है यहाँ मुजरी लेना है, फिर उन्हें चले गया तो मिलता नहीं। हाँ भाई नमाज को जाते स्टेप को मुजरी लेने वास्ते बैठा है तू, नमाज पढ़ ले को आने के बाद भी वो मुजरी देने वाला आया नहीं ना, तो फिर क्या कर रहा है। और ऐसी मुजरी क्या बरकत देती इंसान को, जो मुजरी हासिल करने वास्ते नमाज़ां छोड़ता पड़ जाए इंसान। दर हकीकत ये जो है इंसान अपने नफ्स परस्ती है। हर एक मामले में बहाने ढूंढ को देता नफ्स इंसान को। दीन के कामा में पूरे के पूरे रुकावटा नफ्स डालता है, और नफ्स के जितनी इत्तिबा करते हैं हमें, दीन से कितना दूर होते हैं हमें, ये सारे कामों का खमियाजा नफ्स की तरफ से हमारे को भुगतना पड़ता। इसीलिए अल्लाह ताला बोलता लोगा में वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बल्लक जने अपने आप को ईमान वाले बोल लेते हैं लेकिन हकीकत में वो मुशरिका है, बोलता अल्लाह ताला। दूसरे के बारे में नहीं बोल रहा, हमारे बारे में जो बोल रहा सो अल्लाह ताला। हमेशा अपने आप को ईमान वाले बोलते सो, तो हमारे बारे में जो बोल रहा अल्लाह ताला, हमें जाहिरन ईमान वाले हैं लेकिन हकीकतन मुशरिक है। शिरक आ गया हमारे अंदर, जो नफ्स है उसकी परस्तिश कर रहे हैं हम। अब इससे बचना है, इससे दूर होना है, क्या करना, कुरान की तिलावत मेरे भाइयों, हर दिन कुरान की तिलावत, वक्त निकाल को बाकायदा कुरान को सुनो, इससे नफ्स कुचला जाता है। नफ्स एक दिन सुनने लगाता, दूसरे दिन सुनने लगाता, उसके बाद बोलता है क्या कुरान सुन लेता बैठा है। दूसरा एक ऐड दे दिया, वो ऐड में कोसकी गाना आ गया, फौरन वो गाने करने चले गए। नफ्स कुरान सुनने नहीं देता, यूट्यूब ऑन कर को कुरान डालती हैं तुम्हें, फौरन क्या तो ये करता। तो नफ्स को कुचलने के तरीकों में नंबर 1 चीज आपको अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम से जितना अपने लो लगाते उतना नफ्स को कंट्रोल करने वाले बनते। तो दिन में एक टाइम टेबल बना लेना, एक टाइम कम से कम कुरान सुन दो, तर्जुमे के साथ सुन दो, नहीं तो विदाउट तर्जुमा सुनो, लेकिन पूरा ध्यान उसी के ऊपर रखना। इससे क्या होता है, इंसान का दिल जो जंग आलूद होता है वो धुलना शुरू होता है। साथ ही साथ अल्लाह से दुआ भी करते रहना। क्या बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखाते हैं कि अल्लाह मेरे को नफ्स के हवाले मत कर, वला तकिल्नी इला नफ्सी तरफत आइनिन, पलक झपकने तक भी नफ्स का गुलाम मैं बनना नहीं, वैसी शक्ति मेरे को दे अल्लाह। और एक दुआ है वज़क्किहा खैरु मन तज़क्काहा, अल्लाह मेरे नफ्स को पाक कर दे, और तेरे से बेहतर कौन भी पाक करने वाला नहीं। तो लिहाजा मेरा नफ्स गलीज है, बहुत गलीज है, इतना गलीज है कि मेरे को बुराई की तरफ ही लेके जाता। तो उसको पाक कर दे ताकि मेरा नफ्स मुझे अच्छाई की तरफ आमदा करे। हर वो इंसान जो गलती करा, उसका दिल उसको ये नहीं बोल रहा कि तू करा सो गुनाह रे, तू करा सो गुनाह रे, तू करा सो गलती रे। ये नफ्स अगर नहीं बोल रहा है, समझ जाओ नफ्स के गुलाम है।
बहाने देता नफ्स। हाँ, उन्हें वो बोला मैं भी बोलूंगा, बराबर हो गया वहां को। भाई उन्हें जहन्नम जा रहा, तू भी जहन्नम में जा, तू बोलता है क्या? ये नहीं सोच आ रही है, तो समझ जाओ नफ्स के गुलाम बन गए। रात में नींद नहीं आना, करवट पे करवट बदलना, इंसान मेरे से गलती हो गई, मैं गलती नहीं करना था, उससे गुनाह हो गया, मैं गुनाह नहीं करना था। नफ्स जिंदा या काबू में है, वरना नफ्स मुर्दा और बेकाबू में है। तो आदमी अपने आप को बार बार टटोलते रहना, इम्तिहान लेते रहना कि मेरा नफ्स गलबा में है या अल्लाह ताला उसके अहकामात गलबे में है, ये चीजों के ऊपर देखना। साथ ही साथ आदमी तौबा और इस्तिगफार इसको भी लाजिम करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि गुनाह नहीं करे थे, उन्होंने 70 बार मिनिमम अल्लाह से इस्तिगफार करते, या 100 बार अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिगफार करते। तो ऐसे ही हम लोगों को भी गुनाह करो या ना करो, अल्लाह से माफी मांगना, मांगते रहना। इससे भी क्या होता है, नफ्स कुचला जाता है, नफ्स काबू में आता है। तो चंद चीजें हैं जिसको अपनाने की वजह से हम अपने नफ्स को काबू में रख सकते हैं। और ये मामला खाली आज एक दिन का नहीं। हाउबा जुम्मा के दिन कह के बोले उन्होंने, सुने हमें भी, उसके बाद अमल करे, एक दिन का मसला नहीं है। नफ्स को काबू करना या नफ्स को कंट्रोल करना या उसको पाक करने की कोशिश ये मुसलसल चलते रहना है। जब तक सांस है तब तक इसके साथ जिहाद करने का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, सबसे अफजल तरीन जिहाद नफ्स के साथ जिहाद है। हमारा नफ्स हमारे को एक रास्ता लेके जाते रहता, हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को पकड़ना। इन्हें बार बार हमारे को रुलाता, परेशानियां देता, एक जना ने तो दूसरे जना मुंडी उठाता, एक जने की तरफ से नहीं तो दूसरे जने की तरफ से तकलीफ की बात आती, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए जो जिहाद करता अपने नफ्स से, वही आदमी कामयाब है। तो अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि जिहाद, इंसान का सबसे बड़ा जिहाद यही है कि वो अपने नफ्स को काबू करने के वास्ते, अपने नफ्स को कंट्रोल करने के वास्ते, अपने नफ्स को पाकीज़ा करने की कोशिश करना है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हम में से हर आदमी अपना अपना जायजा ले, और एक दिन का जायजा नहीं, हर दिन रात में सोते वक्त कितने बार आज पूरे दिन में मैं अपने नफ्स की बात सुना हूं, कल अपने नफ्स को कैसे काबू करना, इसकी फिक्र कंपलसरी करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगारा कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, ऐ अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह जो तंगदस्त है उन्हें खुशहाली नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं भी नफ्स की पाबंदी या नफ्स की इताअत की जा रही है, परवरदिगारा उसको समझने की तौफीक अता फरमा, और अपने आप को, अपने नफ्स को काबू में रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम लोगों को दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में मौत दे। आमीन या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़ुन रब्बुन हलीम।